بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومرشدنا وحبيبنا وشفيعنا ومعلمنا سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد. درود پاک پڑھ لے محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال ربنا تبارك وتعالى وجل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آج کی یہ مبارک مجلس مدرسہ منیر الہدا للبنات کاماریڈی سے عالمیت کی تکمیل کرنے والی طالبات کے بخاری شریف کے آخری سبق کی نسبت سے انعقاد اس مجلس کا کیا گیا ہے. ہماری اور آپ کی خوش نصیبی اللہ نے اس میں آنے بیٹھنے جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے. شکر ادا کریں اللہ پاک کا. اللہ پاک کا شکر ایسی دولت ہے جس کی برکت سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے. حضرت والد گرامی حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ بہت فرمایا کرتے تھے، شکر سے نعمت بڑھتی ہے اور باقی بھی رہتی ہے. مل کے چھن جائے اور بڑھتی رہے پھر چھن جائے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے. تو شکر ادا کریں. اللہ پاک نے اس موقع پر حدیث پاک کی تکمیل ہو رہی، بخاری شریف کی تکمیل ہو رہی ہے. آقا سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کو اللہ رب العالمین نے سسکتی بلندی ہمت ہار چکی انسانیت کے درمیان ایسے نازک وقت میں مبعوث فرمایا جب صرف عرب کی ایک سرزمین کا حال جو ہم اور آپ سنتے ہیں صرف کسی ایک ٹکڑے خطے کا وہ حال نہیں تھا. دنیا میں جہاں کہیں انسان بس رہا تھا اس کے کرتوتوں سے انسانیت شرمندہ ہو چکی تھی. انسانیت کی پیشانی پر انسان نے اپنے کاموں سے خود بدنما داغ لگائے تھے صاحب. سب سے بڑا داغ جو نمک حرامی کا، ناقدری کا، ناشکری کا، بے وفائی کا ہوتا ہے. ایک آدمی دوغلا ہو، نمک حرام ہو، ناشکرا اور ناقدرا ہو، لوگوں کی نظر میں رسوا اور ذلیل ہو جاتا ہے. انسانیت خود اپنی نگاہوں سے گر چکی تھی. اللہ رب العالمین کی احسان فراموشی کے نتیجے میں سب کچھ پیدا کیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. جو کچھ بھی اللہ نے کائنات میں بنایا وہ کس کے لیے؟ خلق لکم، تمہارے لیے، انسانوں کے لیے. اور انسان کا یہ حال تھا
بنانے والی ذات کو بھلا کر خود بیت اللہ میں اس نے 360 بت سجا دیے تھے. گویا قدرت کا منہ چڑھا رہے تھے. اللہ جی آپ نے ہمارے لیے ہمارے اوپر احسان کر کے اچھا نہیں کیا. یہ دیکھیے ہم احسان کا بدلہ ایسے اتارتے ہیں، راستے کی ٹھوکروں میں پڑا پتھر اٹھا کے اسی کو سجدہ کریں گے. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں یہ جو ہے پیشانی پر انسان نے ناقدری، ناشکری، خدا فراموشی کی جو سیاہیاں پوت لی تھی اپنے چہرے پر، یہ بہت بڑا انسانیت اور انسانی بستی میں پایا جانے والا عیب تھا. اس کی مار پڑھنی تھی اور پڑھی اس طرح کے ساتھ. راستہ تلاش کر رہے تھے بچ پانے کا. جب انتہا ہو جاتی ہے تو آدمی مایوس ہو کر پھر خودکشی کر لیتا ہے. اللہ رب العالمین نے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، قرآن کریم میں اسی حال، اسی کیفیت کو، باپ اسے کوئی عزت نہیں دے رہا تھا. ماں کا مقام کیا لوگ بھلا بیٹھے تھے. عورت ذات کیا، بیٹی کا مقام کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، بہن کو اللہ نے کیا رائٹس دیے، کسی کا کوئی پڑوسی کا حق، رشتہ داروں کا حق، خود اپنا حق بھول چکا تھا آدمی کہ اللہ نے مجھے کتنی عزتیں عطا کیا. اللہ جب یہ کہتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہر ایک سرونٹ ہے، ملازم ہے، غلام ہے، تمہارے نفع کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے کس نے پیدا کیا؟ ارے بولیے نا، اللہ رب العالمین نے. اب صاحب غلاموں کو ہی معبود بنا لیا. اور اس کے بعد اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. پاکیزہ، حلال، نفع والی چیزیں تمہارے کھانے پینے کے لیے اللہ نے منتخب کیا تھا. حلال چھوڑ کر حرام پہ، غلاظتوں کے کھانے. ارے سمجھ رہے ہیں؟ لائٹ نمونے مل جائیں گے. غلاظت، گندگیاں کھانے پینے پر انسان آمادہ ہو گیا. ایسی ذلت صاحب، ایسی ذلت. بہرحال وہ دن دیکھ کر اس دن کا منہ دیکھنا تھا کہ اب انسانیت جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. لیکن اللہ کا کرم ہوا. اللہ کے فیصلے دو شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں. یا تو اللہ شفقت سے اصلاح کر دیتے ہیں، یا پھر اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہو یا چنگیز. یا پھر اللہ تیمور و چنگیز کو، موجودہ وقت کے ظالموں کی وہی جو ہے کڑی ہے کہ اللہ مسلط کر دیتے ہیں. اللہ نے ایک وقت پہ سکندر کو مسلط کر دیا تھا. زمین میں جہاں اس نے منہ اٹھایا موت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا تھا صاحب. شہر کے شہر، ملک کے ملک، کھوپڑیوں کے مینار. تیمور کے حالات زندگی پڑھیں کیا ہوا. تو یہ اللہ رب العالمین ایسے نازک وقت میں جب انسانیت مایوس ہو چکی تھی، اللہ سے رشتہ توڑ کر، محبوب سے، خالق سے، مالک سے، پروردگار سے منہ موڑ کر ایک کنٹری کے قانون سے اگر کوئی بغاوت کرے تو وہ آدمی چین سے نہیں جیتا. کب اسے اریسٹ کر لیا جائے. اس کے چہرے کے خطوط سے بھی بے چینی نمایاں اور عیا ہوتی ہے. اس کی اندرونی بے چینیاں بھی زندگی اور اس کا جینا دو بھر کر دیتی ہیں. انسانیت نے جو سب سے بڑا کرائم اور جرم کیا تھا وہ اللہ سے بغاوت کی شکل میں، پروردگار سے، اللہ سے بھی بغاوت کیا. اور اس کے بعد جب انسانی طور پہ آپس میں آئے تو پھر بھید بھاؤ ایسا کہ کوئی کہتا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے خاندان کے ہیں، کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. بات یہی نہیں رہ گئی. پھر آگے بڑھ کے کہنے لگے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے خاندان کے، ہم اللہ کے محبوب ہیں. چلیے ٹھیک ہے، آپ نے یہ دعویٰ کیا، یہی رک جائیے. نہیں، اس کے بعد اگلی بات کہ ہمارے علاوہ باقی سارے انسان کیڑے مکوڑوں سے بدتر ہیں. ارے سمجھ رہے ہیں؟ یہ صرف عرب کا نہیں تھا. روم کی ہسٹری اور ان کی اخلاقیات پر لکھنے والوں نے، ایچ ولیمز نے کیا لکھا کہ ہسٹری آف رومن جو ہے مورل پہ نامی کتاب میں، کہ وہاں کا جو بڑا سا گراؤنڈ تھا
اسٹیڈیم کہتے ہیں جسے بیٹھ کے تماشا دیکھا جاتا ہے، تو وہاں کھیل کود کبڈی کے تماشے نہیں ہوتے تھے، 2 آدمی کو ہتھیار دے کے لڑایا جاتا اور کیپیسٹی بیٹھنے والوں کی 3 لاکھ کے قریب، وہ بھیڑ تماشا دیکھتی، اچھا اب فلاں مار، اب فلاں نے جھپٹا ہے، اب فلاں نے جو ہے اس کے کسی جسم کے حصے کو زخمی کیا، اخیر میں ہارنے والے کی ہار سے صرف وہ کھیل وہ تماشا رکتا نہیں، اس کی موت کے بعد وہ تماشا رکتا، اور اس کی موت کا تماشا دیکھنے والے جب اس کی آخری ہچکی نکلتی تھی تالیاں بجاتے تھے، صاحب تالیاں۔ اس قدر درندہ صفت تہذیب یافتہ لوگ ہو گئے تھے۔ آپ ہندوستان آئیے نا، گلی گلی کیا ہو رہا تھا، محلے محلے کیا کیا جا رہا تھا، آدم کی اولاد کی ایک نسل کو کیا کہ تم جو ہے شودر ہو، تمہارا کوئی حق نہیں، تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک تمہارا کام بدہوا مزدوری ہے، ہم تمہیں جیسا چاہیں کھلائیں پلائیں پہنائیں۔ برسات کے وقت ایک غریب انسان ان کے سامنے چھاتا لے کے بھی نہیں، سر پہ پانی، دھوپ سے بچا لے خود کو، پیر میں چپل پہن لے، قریب کے دور تک یہ ساری باتیں جہالت کی تاریکیاں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے وقت میں مبعوث فرما کر احسان فرمایا، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اس احسان کا ذکر فرما کر احسان جتلایا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا لقد من اللہ، اس احسان کا نتیجہ یہ ہوا صاحب، کسی سکتی بلکتی انسانیت کو دوبارہ زندگی کی نوید سنائی دی ہے، جینے کا حوصلہ ملا ہے، جی ہاں جینے کا حوصلہ، کہ ہاں ہمارے لیے بھی کوئی گنجائش ہے، جینے کی راہ ہے، کہ بہن بیٹیوں کے لیے کیا تھا کہ صاحب زندہ دفنا دیا کرتے تھے، اور ستی کے نام پہ جوان بیوہ کو شوہر کی جلتی چتا کے ساتھ بے رحمی کے ساتھ کون جلنا گوارا کرتا، بے رحمی کے اسے پتا تھا اگر میں نے خود کو اس آگ کے حوالے نہیں کیا تو میرے لیے جینے کی کوئی راہ نہیں ہوگی، تو جینے سے اچھا کیا ہے، مر جانا بہتر ہے، کیونکہ جینا مرنے سے بدتر کر دیا جاتا اس کا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت پر جو احسانات عظیم کیے تھا، ان احسانات کا جو ہے اثر انسانیت قیامت تک اس سے خود کو نہ آزاد کر سکتی ہے، نہ احسانات کا بدلہ چکا سکتی ہے۔ آج بھی ہم اور آپ جو جمع ہوئے اس مبارک موقع پہ، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کی آخری حدیث پاک پڑھی جا رہی ہے، حضرات علماء مدرسوں میں پڑھے لکھے حضرات اس روایت کی باریکیاں جانتے ہیں، کچھ اشاروں میں درسگاہ میں معلمات نے بتایا ہوگا تفصیل سے، کچھ اشاروں میں باتیں اس کے حوالے سے، کہ ایک طبقہ ایسا تھا جو انکار کرتا تھا مرنے کے بعد اعمال وزن نہیں کیے جائیں گے۔ اہل سنت والجماعت سے، مسلمانوں سے ہٹ کر ہر زمانے میں ہر دور میں چند ایک یا چند گنتی کے مٹھی بھر کے لوگ ایک اپنی الگ راہ، الگ سوچ، الگ فکر قائم کرتے ہیں، وہ گمراہی کا راستہ۔ ایسے بہت سے راستے ہر وقت آپ دیکھیں نا، ٹیبل سجائے ہوئے صاحب، سر پہ عمامہ پگڑی باندھے، اور اکیڈمی کے نام پہ اپنے چیلے چپاڑوں کو بٹھا کر ایک سرگیرہ آج بھی محمد علی مرزا نام کا، ارے سمجھ رہے ہیں، بڑی بڑی پھیکم پھاتی کرتا ہے، بڑی بڑی پھیکم پھاتی، حدیث پاک غلط سلط بیان کرتا ہے، لیکن جب ہمارا صحیح علماء اور صحیح علم سے تعلق نہیں ہوگا کہ کس راہ سے علم ہمارا آ رہا ہے، صاحب دودھ کی سپلائی کا ایک الگ سسٹم، اگر گاؤں دیہات سے کلیکٹ کر کے اگر وہ دودھ لے کے پہنچایا جاتا ہے ڈیریوں تک، فیکٹریوں تک ٹینکر کے ذریعے، تو اسی ٹینکر میں دوبارہ پیٹرول نہیں سپلائی کیا جائے گا کہ بھئی پیٹرول کا ٹینکر الگ ہے۔ یہ علم قرآن و سنت کا اللہ کا انتخاب ہے، جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا۔ بھائیوں علماء حضرات مفتیان کرام کو کسی سے کوئی جلن نہیں ہے،
ہر ایک دین کی خدمت کرے، ہر ایک دین سیکھے، لیکن اناڑی پن کے ساتھ بازار میں بیٹھ کے نیم ملا خطرے ایمان، نیم حکیم خطرے جان، آپ آگے چل رہے ہیں، نیم ملا خطرے ایمان، نیم حکیم خطرے جان۔ تو ایسے جو ہیں علماء کو تو خوشی ہے، کام بٹے گا، بڑھے گا، بوجھ ہلکا ہوگا، لیکن صاحب کوئی بھی آ جائے، ہاں ہم اگر جائیں ٹوٹا ہوا چپل موچی سے ٹانکا لگوانے اور بات بات میں رائے دینے لگے تو موچی کہے گا صاحب آپ چپ رہیے، میرا کام۔ موچی اپنا کام خوبی کے ساتھ انجام دیتا ہے، درزی اپنا کام، درزی کا ٹاکا بخیہ لگانا کپڑے میں اس کا الگ انداز، اور موچی کا ٹاکا لگانا الگ انداز۔ موچی اوزار لہراتے پہنچ جائے ہسپتال اور ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر میں کہ جو آپریشن ہوگا آپ سے ٹانکے میں لگاؤں گا، کہ میں ایسا شاہکار ٹانکے لگاتا ہوں چپل میں، ڈاکٹر کیا کہے گا؟ موسٹ ویلکم فرام دا باٹم آف آور ہارٹ، آئیے آئیے، دل کی گہرائیوں سے استقبال۔ ارے بولیے نا، یہ کہے گا، کیا کہے گا؟ جلدی سے پکڑو، ٹیسٹ کرواؤ، لگتا ہے آگرہ بھیجنا پڑے گا، اس کو کہاں بھیجنا پڑے گا؟ تو ایسے جو سرپھری عقیدے کی بات نہایت اہم ہے، اور احسان ہے امت پہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے اپنی احادیث کتاب کے عناوین، ہیڈنگ، ابواب کو اس انداز سے اللہ کی توفیق سے، ایسے نہیں اس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی کا مقام امت نے یک زبان ہو کے عطا کیا ہے کہ کلام اللہ کے بعد، قرآن مجید کے بعد، اگر کوئی وحی متلو کے بعد کسی کتاب کا کوئی مقام ہے تو وہ مقام کس کا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب بخاری شریف کا یہ مقام ہے۔ جی ہاں صاحب، کہ اللہ کی توفیق سے کہ امت کو نقصان پہنچانے والی باتیں اس کی نشاندہی کیا، ہائی لائٹ کیا ہے، پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس کے ذریعے بھی کہ جو کچھ ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو انکار کرتا تھا اعمال تولے وغیرہ نہیں جائیں گے، وزن نہیں کیے جائیں گے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیت کو کوٹ کیا، باب قول اللہ عز وجل ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ اللہ کہتے ہیں قیامت میں انصاف کا ترازو، قیامت میں انصاف کا ترازو ہم قائم کریں گے، اور اس کے بعد ان اعمال بنی آدم وقولہم، عمل بھی جو کیا ہے وہ بھی تولا جائے گا اور زبان کے بول کو بھی پرکھا جائے گا۔ آج آسان ہے سمجھنا، اس وقت وہ بیچارے جو اس کا انکار کرتے تھے، آج تو خون میں کتنا شوگر ناپ لیا جاتا ہے، بخار دکھتا ہے کہیں، کیسے بتلائیں کہ وہ درد کہاں ہوتا ہے، خون بن کر جو رگوں پے میں رواں ہوتا ہے، پورے بدن میں پھیلی ہوئی گرمی، ایک آلہ چھوٹا سا تھرمامیٹر زبان کے نیچے بغل میں دبایا جائے اور وہ، ارے بولیے نا، تو اعمال کا کیا وزن ہے اور وزن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بعید بات ہے صاحب؟ اللہ کی قدرت، یہ تو گویا انہوں نے اللہ کی قدرت کو ناقص قرار دے دیا۔ جگائیے ان کو، اتنا بڑا سراپا لے کے سو رہے ہیں، جاگیے فکر مندی کے ساتھ، جیسا جسہ ویسی فکر مندی اور ویسی محنت پھر۔ جی ہاں، تو کیا ہے کہ اللہ جو ہے اعمال تولے جائیں گے۔ اعمال دیکھیے یہاں ایک بات سمجھ لیں صاف طور پہ، اللہ نے ایک طبقہ ایسا پیدا کیا جن کی صفت اللہ نے بنایا معصوم ہونے کی، وہ طبقہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کا ہے۔ وہ انبیاء اور رسولوں کی جماعت جو خطاؤں سے معصوم ہے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمایا۔ ارے سمجھ رہے ہیں عقیدہ ہے کہ نہیں ہمارا؟ انبیاء معصوم ہے کہ نہیں؟ انبیاء کے بعد جو طبقہ ہے صحابہ کا، وہ محفوظ ہے، یعنی جو ان سے غلطی ہو جائے، غلطی کا امکان ہے، لیکن وہ غلطی پہ اڑے اور جمے نہیں رہیں گے، اللہ کی فضل سے وہ غلطی سے توبہ کر لیں گے۔ ان کی غلطیاں جو زندگی میں واقعات ہوئے، بڑے چھوٹے جو بھی، جنگیں تک لے لیں آپس کی، ان جنگوں کے بارے میں فیصلہ میں اور آپ کریں گے۔ ارے بولو راحت، میں اور آپ کریں گے۔ قاسمی صاحب سند لٹکائے لہرائے آئیں گے، کوئی ندوی بدنی صاحب آئیں گے، کوئی اظہری مدنی صاحب آئیں گے، مظاہری صاحب شوخیاں بکھیر کر، بولیے نا، فیصلہ کون کرے گا؟ صحابہ کے بارے میں ججمنٹ کون سنائے گا؟
مالک یوم الدین، ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ. اور اللہ نے ججمنٹ قرآن کریم میں سنا دیا. سنایا کیا اللہ نے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپس کے معاملات کو آج بیان کر کے کوئی ہوشیاری بکھیرے تو امت کہیں گے شاہ مت بن. سمجھداری کا کام کر، نہیں تو پھر اپنے اپنے اسٹائل میں اہل علم الگ انداز سے کان کے نیچے بجاتے علمی اسٹائل سے. ارے نہیں، اہل علم کا اسٹائل الگ ہے اور کاما ریڈی کے تحفظ ختم نبوت کے سیکنڈ ونگ کا اسٹائل الگ ہے. اسٹائل دونوں رکھنا پڑتا ہے نا. ہوٹوں پہ مسکراہٹ اور دل میں چنگاری دونوں رکھنا پڑتا ہے. درستی اور نرمی بہم بہتر ہے. مسکراہٹ بھی رہنی چاہیے، پیشانیوں پہ بل بھی رہنے چاہیے. تو اہل علم سمجھا دیں گے کہ آپ کی یہ ہوشیاری نہیں چلے گی. صحابہ یہ عقیدہ جو ہے صاحب، اگر اس عقیدے کی بنیاد کمزور پڑ گئی تو ایمان تک ہاتھ سے چلا جائے گا. ایمان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد اب کوئی چاہے جتنا بڑا عالم ہو، علامہ ہو، مفتی ہو، پیر ہو، خانقاہ کا، تبلیغ کا امیر ہو، ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے، صدر مفتی یا شیخ الحدیث ہو یا عام مسلمان ہو، کوئی بھی خطا سے نہ معصوم ہے نہ محفوظ ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہر ایک سے غلطی کا امکان. بھٹک سکتے ہیں، بہک سکتے ہیں. بچنے کی راہ کیا ہے؟ تو سرکار مدینہ محمد رسول اللہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تَوَدْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْن. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھام لو گے. لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا. پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اور دوسری سنت رسول آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. ایک روایت میں آقا صلی اللہ علیہ درود پاک پڑھتے ہیں. اور ہماری طرف دیکھیں، آپ جو ہے موبائل میں یا دیگر سرگرمیوں میں نہ لگ جائیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی. میرا اور میرے صحابہ کا، جس سے اہل سنت والجماعت نکلا ہے یہ نام، کہ میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ. اب صاحب کس کوئی بھی حالات آئیں گے زندگی میں، ہم رائٹ ہیں یا رانگ ہیں، ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ بولو نا صاحب. یہ مجمع بیٹھ کے اکیڈمی کا آپ لوگ جمع کیا مفتی صاحب کیا بات بولے تو کیا سند ہو جائے گی بات صحیح ہے؟ کہاں جانچا پرکھا جائے گا؟ ٹیسٹ کہاں کیا جائے گا؟ ارے بولیے نا. اللہ کی کتاب، امیر صاحب کی جماعت کے امیر صاحب کی بھی بات، اور مدرسے کے مفتی صاحب، صدر مفتی صاحب کی بھی بات، شیخ الحدیث صاحب کی بھی بات، خانقاہ کے پیر صاحب کی بات. ہر ایک کی بات کو جو جانچا پرکھا جائے گا. اب کوئی صاحب دربھنگا سے بنگی منہ اٹھا کے چلا ہے شکیل بن حنیف کی شکل کا، ارے ہے نا دربھنگا کا بنگی، وہاں حالانکہ بہار شریف کہا جاتا ہے. بہار شریف کا علاقہ بڑے بڑے علماء کا، بڑے بڑے اہل اللہ مشائخ کی سرزمین. یہ کیڑا جو ہے تالاب کی ایک گندی مچھلی نے جیسے قادیان سے ایک سرفرا اٹھا، کیا نام تھا اس کا؟ زبان بھی ناپاک سی ہوتی محسوس ہوتی، ایسا ہنتے ہنتے غلیظ مرا ہے. کسی کہنے والے نے کہا مرنے کے بعد تاریخ وفات کہی جاتی ہے نا، شعراء کہتے ہیں کہ اس سے شعر سے ہی پتہ چلتا ہے کس دن اور کس تاریخ میں کہ داد دی ہاتف نے جب میں نے کہا ہنتے ہنتے قادیانی مر گیا. ہنتے ہنتے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے بغاوت کی اللہ نے وہ سزا دیا اس دریدہ ذہن مردود کو کہ ہیضے کا شکار ہوا اور ساتھیوں نے تیمارداری بھی چھوڑ دیا. جس چارپائی پہ پڑا تھا وہاں سے اٹھ کے لیٹرین ٹوائلٹ تک بھی نہیں جا سکتا تھا. چارپائی سے اٹھتا اور وہیں فارغ ہو کے پھر لیٹ جاتا. آخری میں جب اٹھا تو کمزوری سے خود کو سنبھال نہیں سکا، منہ کے بل جو کچھ کیا کرایا تھا زندگی بھر اسی پہ. ہمارے سمجھ رہے ہیں ساری جھوٹی نبوت، ساری مہدویت اور ساری مسیحیت جو ہے اس کے منہ پہ پڑ گئی. اس کی جھوٹی یہی تو انجام. کالی کھینے اللہ نے غلاظت کھود دیا. جنازہ بھی تاریخ پڑھے نا، برداشت نہیں کر پا رہے تھے کرائے کے ٹٹوؤں کے سہارے
اہل اللہ اور مشائخ کے جنازوں کا اعزاز دیکھیں اور ایسے مردودوں کے جنازے کی عبرت دیکھیں کہ لوگوں نے کرائے کے ٹٹوؤں کے ذریعے مال گاڑی میں سوار کیا. ارے سمجھ رہے ہیں؟ اور آج جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے، قیمت لیتے ہیں. پاخانے کا جو ہے جیسے ہمارے ورلی کا گٹر سارے شہر کی گندگی بہا کے لے جاتا ہے، احسان ہے شہر پہ. وہ خطہ جس نے کائنات کی سب سے بڑی غلاظت کو اپنے اندر سمو کر دوسروں کو راحت دے کر احسان کیا ہے. کائنات کی شام کوئی ہمدردی نہیں، کوئی میٹھے بول نہیں، کوئی نرمی کے جذبات نہیں. ہماری محبت کی بنیاد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا ہے اور ہماری نفرت کی بنیاد آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی ہے. اور بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہماری بہن بیٹیوں کو بھی سمجھنا، یہ عقیدے کا مسئلہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. عقائد کے مذاکرے نہ مسجدوں میں اس اہمیت سے ہو رہے ہیں، فضائل کے ہو رہے ہیں، ہونا بھی چاہیے. دیکھیں کہنے کا مقصد کسی ہوتے کام کی اہمیت کو گھٹانا نہیں ہے، فضائل کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہاں بولیے، ورنہ کوئی صاحب اٹھ کے جا کے کہیں گے تبلیغ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. ایسے سرپیروں کو ہم جانتے ہیں، ہم نے سال لگایا ہے نا، ہم نے خود دیکھا جب جاتے ہیں 2 مہینے کے نام پہ یا سالانہ جوڑ پرانوں کے جوڑ کے نام پہ مرکز حضرت نظام الدین، تو باتوں کے حلقے میں بیٹھنے کے بجائے شاپنگ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خریداری کرتے ہیں. ایسے سال کے علماء کو بھی ہم نے دیکھا، وہ مسجد جو ہے کالی مسجد کلا مسجد میں سامان رکھ کے پورا سال گزارتے ہیں اس دلی کے سیاحت کرتے، ذرہ ذرہ چپا چپا اس کے نیچے کی گویا تاریخ کو اجاگر کرنا ذمہ داری دے کر بھیجا گیا. اور پھر جب لوٹ کے آتے ہیں شیخ اعظم، امیر اعظم بن کے، اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں بڑوں نے فرمایا. کیا کہتے ہیں؟ بڑوں نے کہاں فرمایا؟ مرکز بستی حضرت نظام الدین کے بازاروں میں، ارے بڑے تو تعلیم کے حلقوں میں عمومی بات کے وقت فرماتے، اس میں تو بیٹھا نہیں تھا، اس میں تو چائے کی چسکیاں لے رہا تھا. تو صاحب یہ پوری بات، تعلیم کے حلقے لگتے ہیں، مذاکرے ہوتے اور ہونا بھی، لیکن صاحب بنیاد تو عقیدہ ہے نا. اعمال کی عمارت کس پہ کھڑی ہوتی ہے؟ یہ مسجد الحمدللہ تعمیر ہو رہی ہے، اللہ تکمیل فرمائے عافیت کے ساتھ، تسہیل کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ. یہ دیواریں اب چھت جو نظر آ رہا ہے ٹکا اور قائم، سپورٹ کس نے دے رکھا ہے؟ جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، نیچے زمین میں چھپی ہوئی کوئی چیز ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بیز اور بنیاد کہتے ہیں. عقیدہ بھی بنیاد ہے. احسان ہے امت پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، کیسا انہوں نے نشتر لگایا ہے اور کیسا آپریشن کیا ہے کہ بات بھی پوری کی پوری کہہ دی، بھٹکے روحوں کی نشاندہی بھی کر دی، ہمارے عقیدے اور ایمان کی سلامتی کا اضافہ بھی کر دیا کہ روات کے نام ہے. اور کچھ لٹریری عربی جو ہے لینگویج کے اعتبار سے لفظ میں کیا کچھ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے یہ لفظ کہاں سے آیا، کیا آیا. اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے وقت کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس وقت جو زبان بولی جا رہی ہو اس زبان کے ماہر دعات کو، داعی حضرات کو پیدا کیا جائے، کھڑا کیا جائے. یہاں کی مقامی زبان تو ہمارے ختم نبوت کے ونگز میں ہمارے ساتھیوں میں ایسے ماہر علماء ہونے چاہیے جو مقامی زبان میں پوری بات خوبصورتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ حکمت بھی ہو اور خوبصورت انداز ہو، پوری بات کہہ سکے. اور شریف صاحب یہی نہیں کہ مرد حضرات میں یہ ادارے جامعہ منیر الہدا اور جو مسجد کے قریب ہے کیا نام اس کا، مصباح الہدا، اور اس جیسے دیگر مدرسوں کی ذمہ داری کہ کچھ 4 مہینے 6 مہینے کا ایکسٹرا خصوصی کورس رکھیں جس میں ہماری بچیوں نے زندگی کے 33 سال ہمارے حوالے کیے، 4 سال 5 سال 7 سال، کچھ لینگویج کے اعتبار سے، کچھ جو ہے داعیہ کے بنانے کے حوالے سے، عقیدے کے اعتبار سے میدان میں کس طرح کام کیا جائے. بھائی بہن بیٹیوں کے حال احوال ان کے سامنے زیادہ آ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں یہ بہتر انداز میں، تو یہ بھی کرنے کا کام ہے. اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت بیان کیا ہے، ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. مل کے ہم سب کہیں، بہن بیٹیاں بھی کہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. روایت میں جو لفظ آیا ہے وہ تو یہ دو بول ہیں جو کیا ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے، یعنی بولنے والا اللہ کا محبوب بن جائے گا. بولیے، کوئی ہدیہ آپ نے گھڑی دیا کسی کو، گھڑی ہاتھ میں پہنے اچھی لگ رہی ہے تو کیا دینے والے کی محبت نہیں آتی دل میں؟ ہمیں بولیے نا صاحب. تو پڑھنے والا اللہ کا کیا بن جائے گا؟ پڑھنے والی اللہ کی کیا بن جائے گی؟ ہاں، محبوب ہے. حبیبتان الی الرحمن، محبوب رحمانی بن جائیں گے. یہاں طے کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ صرف ہم یہ بھیڑ لگانے نہیں آئے ہیں کہ چلیے ہم علماء بھی ہیں، ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھانے والے بھی ہیں، ہماری معلمات بھی ہیں، معلمین حضرات بھی ہیں، لیکن خود میری آپ کی زندگی میں اس بابرکت پاکیزہ بول کی کتنی تسبیح پڑھنے کی عادت لگی ہے روزانہ. اللہ کو بہت پسند، حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت پسند. اللہ کی شان کتنی بلند و بالا، تو اللہ کے دربار میں بڑی چیز پیش کی جائے تب اللہ خوش ہوں گے. اگلا جواب مل گیا، نہیں، بولنے میں بہت آسان ہے، خفیفتان علی اللسان ہے کیا وہ؟ سبحان اللہ. اور شام بولنا آسان تو شاید اجر بڑا کم ملے گا، اجر بڑا کم ملے گا. تو وہ بھی علاج، وہ جو ہے اس کا بھی جواب مل گیا، ثقیلتان فی المیزان، نام اعمال کے ترازو میں بڑے وزنی ہے. اللہ کے دربار میں چھوٹی بڑی کم زیادہ چیز نہیں دیکھی جاتی. کیا دیکھا جاتا ہے؟ وزن کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت کے جو ہے دیکھیے انداز، اس کا جواب پہلی روایت میں دے دیا، انما الاعمال بالنیات. ابھی وزن تو پیدا ہوگا نیت سے، وزن تو پیدا ہوگا نیت سے. جس قدر جتنا اخلاص ہوگا، نیت کھری ہوگی، اتنا عمل میں قبولیت اور اس قدر اللہ کے دربار میں اجر میں اضافہ ہوگا. تو بہن بیٹیاں ہم سب بھی کتنا آسان ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. پڑھنا کتنا، بائک چلا رہے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، راستہ چل رہے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، دکان پہ ہاتھوں سے کارخانے میں کوئی کام کر رہے ہیں تو بھی بولیے نا، کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. ہاں، ہماری بہن بیٹیاں گھر کے کام کاج کے ساتھ آٹا گوندتے، روٹی بیلتے، کیا کر سکتی ہیں؟ یہ بابرکت کلمہ پڑھ سکتی ہیں. ہاں، تو انشاءاللہ آج سے طے کرتے ہیں، انشاءاللہ معمول میں لائیں گے انشاءاللہ. ہاں، جتنا جس قدر آدمی پڑھ لے نفع اس کو اتنا پڑھے. تو اس کا جواب پر دینے والے نے اپنے انداز میں دیا ہے، گر بازی عشق کی بازی ہو، جو چاہے لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. یا تو صاحب ایک بار پڑھنے والا بھی محروم نہیں اور زیادہ پڑھنے والا بھی. جیسے گزرگاہ میں چمچماتے قیمتی پتھر پڑے تھے، لیکن اندھیری کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی تھی اس کی قیمت. کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا، پتھر ہی تو ہیں. کچھ نے کچھ تھوڑا سا اٹھا لیا اور کچھ نے زیادہ اٹھایا. جب اجالے میں پہنچے پتھر کی قیمت سامنے آئی تو اب جس نے نہیں اٹھایا تھا انہوں نے سر پیٹ لیا، جنہوں نے کم اٹھایا تھا وہ بھی افسوس کرنے لگے، زیادہ اٹھایا تھا خوشی کے ساتھ ملول ان کے بھی دل میں. یہ کلمات کی قیمت جب تولا جائے گا نا اللہ کے دربار میں، کسی جا گور غریبا میں نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت. یہ چھوٹے سے کلمے کی قیمت قبرستان میں جا کے قبر میں دفنائے ہوئے مردے سے پوچھیں، جو تمام حسرتوں کے باوجود ایک بار بھی نہیں پڑھ سکتا. نہیں، حالت کیا ہوتی ہے میت کی؟ ہماری طرف دیکھیں، دائیں بھی نہ دیکھیں، بائیں بھی نہ دیکھیں. اب نام لے کے نہیں تو کہیں گے، موبائل بھی نہ جھانکیں. حافظ صاحب نے پہلے ہی اعلان کیا، بڑی توجہ سے بات تب نفع دیتی ہے. کیوں کٹ مار کے گزر جاتی کہ ہم نہیں بات کو کھاتے؟ اللہ کے دین کی بات اتنی جو ہے بے وقات ہے.
آپ لاپرواہی برتیں، آپ بے نیازی برتیں اور یہ محبوبہ کی طرف آ کے آپ سے لپٹ جائے، ارے اس کی خاطر قربان ہونا پڑتا ہے صاحب۔ پھر جا کے کہیں یہ اپناتی ہے، اور جب اپنا لیتی ہے تو بے مول کر دیتی ہے صاحب۔ ہاں، کائنات کی قیمتی ہستی کہ قبرستان میں میت جو دفنائی جاتی ہے قبر میں، ان کی مثال حدیث پاک میں بتائی گئی، مَالْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّصِ، مرنے والے کا حال پانی میں ڈوبنے والے شخص کی طرح ہوتا ہے۔ ڈوبنے والا کیا چاہتا ہے؟ کوئی ایک سہارا مل جائے، کوئی مدد کا ہاتھ بڑھا دے، کوئی رسی پھینک کر ہیلپ مدد کر دے اور ڈوبنے سے، پانی سے باہر مجھے نکال دے۔ مردہ بھی چیخنا چاہتا ہے، پکار لگانا چاہتا ہے، ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، لیکن جیسے پانی کا بوجھ اور وزن ڈوبنے والے کی چیخ و پکار کو اوپر والوں تک پہنچنے نہیں دیتا، ایسے ہی میت کی چیخ و پکار عالم برزخ کا پردہ اور قبر کی مٹی اوپر تک نہیں آنے دیتی صاحب۔ پھر وہ کرتا کیا ہے؟ پھر انتظار کرتا ہے، ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق، شاید میں تو جوانی میں مر گیا، اللہ سب کی عمروں میں، ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، کہ جوانی میں مرنے والا جوان سوچتا ہے کاش میرے ابا مجھے یاد کر لیں، میرے ابا ينتظر دعوة تلحقه من اب، میری امی کچھ پڑھ کے بخش دے، چچا تایا یہ بڑی عمر کے رشتہ دار، خالہ دادا نانا پھوپھی سارے بڑے، یہ یا میرا بھائی، خاندان کے چھوٹے اپنے بھائی، تایا دار، خالہ دار، او صدیق، یار دوست احباب، کچھ کوئی تو یاد کر لے، کوئی تو یاد کر لے اس کی قیمت کا اندازہ۔ پھر جب کوئی ایک سبحان اللہ بھیج دیتا ہے، ایک سبحان اللہ 3 بار پڑھ لے، پھر سے بخش دے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سب کی روحیں، ہم تو نیت بڑی کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء صحابہ، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام ایمان والے انسان و جنات، قبروں میں خوشیاں منائی جا رہی ہوں، ہمارا تحفہ جو پہنچ گیا، جیسے یہ تحفہ پہنچتا ہے، حدیث پاک میں آتا فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، دنیا تو جہان کی دولت مل جائے پھر بھی اسے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا ہمارے اِصال ثواب سے، صدقہ خیرات کرنے سے جو ثواب بخشا جاتا ہے اس سے۔ تو ابھی مرے نہیں اللہ والوں، ابھی انتظار کی کیفیت میں نہیں، زندہ ہے۔ ارے بولو نا، یہ مر گئے یا زندہ ہے؟ اس دن کے آنے سے پہلے روزگارم بشد بنادانی من نگردم شما بحضر کنیر، ہم نے نہیں کیا تم تو پرہیز کرو، سنبھل کے چلو، کچھ بیداری کے ساتھ جیو۔ وقت یوں ہی بیتتا ادھر ادھر کے تذکرے بیکار باتوں میں، تو طے کریں بہن بیٹیاں ہم بھی انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہے نا، جو وزن کی بات آئی نا، حدیث پاک ان اللہ لا يدخل على اهل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال، اللہ پاک قبر والوں کو زندہ لوگوں کی دعاؤں کے عوض اور بدلے میں جو ثواب دیتے ہیں، کتنا؟ پہاڑوں جیسا ثواب۔ ارے یہاں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، ایک پہاڑ جو ہم کو نظر آ رہا ہے یہ تو فانی پہاڑ، ارے باتیں کہاں کی چل رہی ہیں؟ بولو نا اللہ والا، اس عالم کی چل رہی ہے، اور اس عالم کا جو ہے بنانے والا جب اپنے شایان نشان دینے پہ آئے تو کیا عالم ہوگا؟ ارے بولو نا صاحب، امثال جبل نہیں ہے، واحد نہیں ہے، سنگولر نہیں، امثال پہاڑوں کی طرح۔ اور جب کسی بات کو ثواب، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، درجہ خوشی سے پوچھتا ہے اللہ جی پوسٹنگ ہو گئی، لیول میرا ہائی ہو گیا، کس کی دعا کی برکت سے؟ تو بتایا جاتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا، اللہ جی میرے ابا کو معاف کر دی، اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما۔ 24 گھنٹہ گزر جائے
غفلت میں ہم بتا دیتے ہیں. والد صاحب حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات اکثر دوستوں کو یاد ہوگی کہ حضرت فرمایا کرتے تھے ادلا بدلا کی دنیا ہے، جانے والوں کو ہم یاد رکھیں گے، بعد والے ہمیں یاد رکھیں گے. ہاں کتنا یہ تسبیحات ہیں خود اپنے فائدے کے لیے، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے. کم سے کم 3 بار قل اللہ شریف. کیا مشکل ہے زبان پہ بوجھ پڑھ کے دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ بھی ہوٹھ ہلائیے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 25 سے 30 سیکنڈ لگتے ہیں. نہ تھکاوٹ، نہ زبان کو پڑھنے میں کوئی مشکل پیش آئی، نہ پسینہ چھوٹا، لیکن ثواب کتنا؟ 30 پاروں کا. کتنا؟ انہا تعدل ثلث القرآن. ایک بار قل واللہ 10 پارے کے برابر. تو اللہ والوں اتنا حق نہیں ماں باپ کا، گھر خاندان والوں کا، امت کا، ایمان والوں کا. جتنی بڑی خیر خواہی کریں گے ریٹرن میں اتنا ملے گا. حدیث پاک میں آتا ہے ایک بار کوئی کہے ایمان اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات. اللہ تمام ایمان والے مرد و عورت کی، انسان جنات شامل کر کے، اس میں بھی تو ذکر انثی ہے بھائی، اور سارے ایمان والے، ہم تو خنثی کو بھی شامل کریں گے. ارے سمجھ رہے ہیں؟ ہنستے ہیں. ارے بھائی اللہ کی مخلوق، ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اللہ کی قدرت کی ایک علامت ہے تاکہ سر نہ ہمارا آپ کا آؤٹ ہو، دماغ آؤٹ نہ ہو جائے. اللہ نے مرد بنایا یا عورت بنایا، اللہ کا نظام ہے، نظام قائم ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا. بستی محلے میں اگر ایسے ہیں تو وہ جو ہے ہماری توجہ کی، رحم نہیں کھانا ہے، رحم خود پہ کھانا ہے، خود پہ ترس کھا کر. ان کی تعلیم کا کیسا نظام ہو سکتا ہے؟ وہ بھیک مانگنے کے لیے صرف، غیروں کے ہاتھ حوالے کر دینے کے لیے صرف. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ امت کا ایک طبقہ بیدار ہوا ہے. گونگے بہرے جو ہے بچوں کے لیے جگہ جگہ مدرسے قائم کیے جا رہے ہیں. 10ویں 12ویں عالمیت کے ساتھ حافظوں کے. پونا میں جو مدرسہ حضرت والی صاحب کی سرپرستی میں جامعہ عبداللہ بن ام مکتوم، مفتی رئیس صاحب، مفتی مولانا نعیم صاحب حضرت والی صاحب کے جو ہے قریبی لوگوں میں سرپرستی میں مدرسہ ماشاءاللہ. تو یہ طبقہ بھی، یعنی ہم کسی بھی حوالے سے خوشی غم میں اس انہیں پرائے پن کا احساس نہ ہونے دے، ایصال ثواب میں بھی نہ ہونے دے. ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں بڑا بڑی غلط رخ پہ یہ امت تو ہر ایک کو گلے لگانے کے لیے، اگر وہ آرے میں آپ سمجھ رہے اشارے میں کس کی بات کر رہا ہوں. ایک طبقہ انسانوں میں جو کیا کہا جاتا ہے، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ارے بولیے نا. بعض مرتبہ ایک زبان کی گالی دوسرے زبان میں حسین لگتی ہے، لیکن وہ لفظ گالی نہیں ہے بھائی. کیا یہاں کیا کہتے ہیں ان کو؟ جو مرد و عورت کے درمیان رہتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ کینت. دیکھیے اچھا لفظ ہے، اس کی تعبیر اور سمجھانے کے لیے میں نے جان بوجھ کے وہ جو عام بازاروں میں بولا جاتا ہے نہیں بولا، یاد ہے ذہن میں نہیں بولا. تو یہ طبقہ بھی اس کی ہمیں ایصال ثواب. میں نے کہا نا کہ قیامت تک آنے والے ایمان والے مرد و عورت، انسان جنات میں بھی ہوتے، اور تمام ایمان والوں کی نیت کریں. تو جب حدیث پاک نے ایک بار کہا اللہ سب کی مغفرت فرما، ان کی تعداد کے برابر نیکیاں مل جاتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنا آسان ہے اکاؤنٹ بھرنا، صاحب فل کرو دعاؤں میں ایسے کہہ کے. اور جب آپ نے نیت کر لیا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں کی، تو ارے بولو نا اللہ والوں، ایک بار کی کتنا نیکیاں مل جائیں گی. تو نیت بڑی کریں، اور جو احسانات ہیں
اگر بات کی جائے، چرچا کیا جائے تو صاحب زمانہ ختم ہو جائے، زبانیں گونگی ہو جائیں، روشنائیاں سوکھ جائیں، قلم گھس جائیں۔ آقا سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احسانات ہیں انسانیت و عالم پہ، اس کا بیان ممکن ہی نہیں صاحب، نہیں ممکن ہے۔ بس ان احسانات کی شکر گزاری کا کچھ حق اس صورت اور شکل میں تو ادا کیا جائے کہ آج کی اس مبارک مجلس ختم بخاری شریف کی نورانی مجلس میں ہم اور آپ تجدید عہد کریں۔ عہد ارادے بار بار کیے اور کرائے جاتے ہیں۔ حضرت والد گرامی مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی تربیت، تعلیم اور فکروں کے صدقے میں کہ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ ختم بخاری شریف ربیع الاول کا مہینہ، امت کے اندر ایک خاص جذباتی جو ہے اس مہینے سے لگاؤ اور اس محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے، تو تجدید عہد کریں۔ وقت بیتنے کے ساتھ کبھی کبھی جذبات سرد پڑتے ہیں۔ ہمارے بہت سے سعادت مند دوستوں نے اس مہینے کی پہلی تاریخ سے یہاں بھی ہیں اور علاقوں کے دوستوں نے طے کیا روزانہ کی ایک مقدار، بعض دوستوں نے 5-5 ہزار، ایک صاحب نے کہا ہم نے 1.5 لاکھ طے کیا ہے، ربیع الاول میں پورا کریں گے۔ ہم اپنی ہمت، اپنی مصروفیت، اپنی صحت کے لحاظ سے کچھ تو تعداد درود پاک کے تحفے کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دربار میں پہنچانے کی طے کریں، کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور صرف ایک ربیع الاول کے لیے نہیں، ایک 12 ربیع الاول ایک دن کے لیے نہیں، بلکہ یہ حق تو میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر دن اس مبارک عمل سے پرنور ہو جائے انشاءاللہ۔ روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کو میری خدمت میں زیادہ تحفہ بھیجو۔ زیادہ کتنی مقدار کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے 300 کی تعداد سے ذاتی کی شروعات ہوتی۔ اسٹارٹنگ کہاں سے؟ 300 پڑھنے والا، زیادہ پڑھنے والوں میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا۔ 1000 ذاتی کا درمیانی درجہ ہے، ذاتی کا ہائی لیول شروع ہوتا ہے 3000 سے، ہائی لیول شروع ہوتا ہے۔ ارے تو جتنا سا جو چاہے لگا دو، ڈر کیسا، کچھ تو حصہ لگنا چاہیے۔ اور پڑھنا کتنا آسان، راستہ چلتے پڑھا جا سکتا ہے، کام کرتے پڑھا جا سکتا ہے، جو ہے کھیتی باڑی کرتے پڑھا جا سکتا ہے۔ یہاں میں گزشتہ رمضان سے پہلے جب واپسی ہوئی، جو اپنا پروگرام اصلاحی تربیتی 2 روزہ ہوا تھا، ہمارے ایک ساتھی جو میسج کیا کرتے تھے، آٹو چلاتے، کمر ایڈنگ کے، کسی روز آنا میسج، مفتی صاحب آج 2500 پڑھا، مفتی صاحب آج 2700 پڑھا۔ اس بستی کا ایک سعادت مند شخص روزانہ آٹو چلاتے ہوئے اگر 2500 2500 پڑھ سکتا ہے، اللہ نے ہمیں آسانی والے کاموں میں رکھا ہے، بزنس کاروبار تجارت کے ساتھ رکھا ہے، تو کیا حق نہیں ہے کہ ہم کچھ اس سے زیادہ پڑھیں؟ بولو نا اللہ والا، اس سے زیادہ پڑھیں۔ کس کی خواہش نہیں، ہر ایک چاہتا ہے صاحب جنت حاصل ہو جائے، اور جنت میں اونچا مقام، ہر ایک کی خواہش جنت کا سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے پوش ایریا اور مقام جو ہے وہ جہاں سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بار بار آپ نے محسوس کیا ہوگا درود پاک پڑھتے کیا پڑھا جا رہا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آل رسول کو شامل کرنے کی برکات بے شمار ہے۔ ایک طرف تو درود پاک کی برکتیں بے حساب ہیں، اور پھر آل رسول کو شامل کر لیں۔ یہ بڑے درود پاک میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو چھوٹا بھی اگر ہم پڑھنے پڑھانے کے درمیان یا جب بھی معمول کے طور پہ، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو درود دوستوں کو تعلیم کیا کرتے تھے عام طور پہ، صلی اللہ علی النبی امی وسلم، ان دوستوں سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ وہ والا بھی پڑھیں، یا جو بھی پڑھیں اس میں آل رسول کو صلی اللہ علیہ پڑھ کے بتائیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کم سے کم برکت جو علماء نے لکھا ہے
کہ یہ آل کے لفظ کی برکات میری اور آپ کی آل و اولاد نسلوں تک پہنچیں گی انشاءاللہ. ہاں نسلوں تک پہنچیں گی. تو ایک مقدار کی درود یہ جو ہے ربیع الاول کی تاریخیں چل رہی ہیں. انشاءاللہ آج کی اس مبارک مجلس کی قبولیت کے صدقے اور نتیجے میں ہم اپنے عہد اور ارادوں کی تجدید کریں کہ انشاءاللہ درود پاک کے اہتمام سے روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ. آقا کتنی مقدار؟ کوئی ساتھی 300 طے کر، کم سے کم 300 تو طے ہی کر لیں انشاءاللہ. پھر اللہ توفیق دے، ہمت دے، شوق بڑھا کے پڑھنے والے 5-5 ہزار پڑھ رہے ہیں. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ سناتے تھے مدینہ شریف میں چند جوان آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آج اتنا درود پاک، آج اتنا درود پاک پڑھا. ایک بڑی عمر کے بزرگ صاحب بڑے میاں سن رہے تھے، بیٹا کیا باتیں کر رہے ہو؟ بچوں نے بتایا تو کہنے لگے بچوں آپ کی عمر کا جب میں تھا تو روزانہ 80,000 درود پاک پڑھتا تھا. کتنا؟ پڑھنے سے ہم جیسوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا، کرنے والوں کے کاموں میں اللہ برکت دے دیتے ہیں. ہاں اللہ کی قدرت کے ساتھ وقت میں ٹائم میں برکت دے دیتے ہیں. ہر چیز دماغ کی کسوٹی پہ نہیں پرکھی جاتی. ہاں معراج کا سفر سمجھ میں آنے والا ہے، وہ تو پروردگار کی قدرت ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اور پھر وہاں سے آگے فکان قاب قوسین، اس قربت کے درجات تک کہ ایک منزل پہ پہنچ کے جبرائیل نے اسٹاپ کرتے ہوئے کہا اب آگے کی میری ہمت نہیں. کہا موسیٰ کلیم اللہ، ان سے کہا گیا بس کی بات نہیں ہے، لن ترانی. کہا سید الانبیاء، لاڈلے اور آگے آئیے اور آگے آئیے. تو ایسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرنے والے کے مقام کا کیا کہنا تھا. جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ، درود پاک کی کثرت والے کا ٹھکانہ وہی علاقے میں ملے گا. ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، سب سے زیادہ جنت میں قریب کون ہوگا؟ جو درود پاک کا زیادہ اہتمام کرے گا. میرے بھائیوں آخری بات، اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت اور سلامتی کی ہمیں فکریں کرنا ہے. کوئی بات کہیں سنائی دے، گھروں میں تربیتی روزانہ کی بنیاد پہ حلقے تو 5 منٹ کے لگانے چاہیے، لگائیں گے انشاءاللہ. کوئی بات ہو علماء سے پوچھنا چاہیے، پوری فکر مندی کے ساتھ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اللہ کے راستے میں ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. وقت لگانے کے وقت بھی لگائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ والوں سے تعلق، اللہ والوں سے تعلق ہمارے جو ہے سلسلے کے اور سند جو بیان کی جاتی ہے اساتذہ کی، نام آتا ہے صاحب امام ربانی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، یہ نام آتا ہے عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں. اس وقت کا ایک آدمی نور الدین نام کا جاتا تھا، پڑھا، حضرت نے فرمایا اس سے ایک دن دیکھ تیرے چہرے پر مجھے اچھے علامتیں نہیں دکھ رہی، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں جا کے ہاتھ دے دے. علم تو تو نے خوب حاصل کر لیا، علوم مہارتیں خوب حاصل کر لی، لیکن جو اپنے استاذ کی نصیحت کو اس نے نہیں سنا اور پھر اخیر میں جا کے اس نے غلام احمد قادیانی پہ کے ہاتھوں صرف بیعت ہی نہیں کیا بلکہ نبوت کا دعویٰ کرنے پر اسی حکیم نور الدین مردود نے برگلایا تھا. جی ہاں، حضرت عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے سند اور سلسلے کے مشائخ میں ان کی نصیحت تو اہل اللہ سے صرف نام کا تعلق نہیں. ایک بار بیعت ہو گئے، سال میں سفر ہوا تو ملاقات، نہیں تو مہینوں خیریت پوچھنے کی توفیق نہیں. صاحب فائدہ نفع ایسے نہیں ہوتا، اس کی برکات الگ ہے سلسلے کی. انشاءاللہ کم سے کم خاتمہ بالخیر اللہ کے فضل سے ہوگا. کرنے والی ذات اللہ کی، اللہ والوں نے مانگ کر رو کر قبول کروایا. اللہ حفاظت فرمائیے. جی ہاں، ہاتھوں میں ہاتھ، واسطہ در واسطہ، جیسے یہ روایات پڑھی جا رہی، آپ نے کیا سوچا یہ خود ساختہ ہے؟ واسطہ در واسطہ، استاد در استاذ کے سلسلے سے یہ براہ راست سلسلہ کہاں جڑتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ کہ میں نے سنا میرے استاد محترم سے، میرے استاد محترم نے پڑھا اپنے استاد محترم نے اپنے استاد محترم سے، اور انہوں
انہوں نے تابعی فلاں سے اور انہوں نے فلاں صحابی سے اور صحابی نے یہ سعادت تو اللہ نے انہیں بخشی، براہ راست ان کے خوش نصیب کانوں نے سنا ہے قال قال رسول اللہ۔ ہاں ایسے ہی یہ دو سلسلے ہیں ہمارے جو ہم ہاتھ دے کے بیعت ہوتے ہیں، خود کو حوالے کرتے ہیں، یہ واسطہ در واسطہ یہ ہاتھ آقا سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں تک پہنچتا ہے، تو اس کا ہمیں معمولات کا اہتمام، درود پاک کی کثرت اور ہر چھوٹا بڑا کام اتباع سنت، سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ غلطی کوتاہی گناہ ایک بار نہیں، 1000 بار نہیں، 10,000 بار ہو جائے، گنتی کرنا مشکل ہو جائے، لیکن حل توبہ ہے۔ کیا ہے؟ توبہ۔ ہاں حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تقویٰ کی مثال وضو سے سمجھی جائے، وضو ٹوٹ گیا تو کیا کرتے؟ بولیے نا، ارے بولیے تو صحیح، ارے اب تو وضو ٹوٹ گیا، اب کیا کریں، کیسے نماز؟ کیا کرتے؟ دوبارہ وضو، گناہ ہو گیا، تقویٰ ٹوٹ گیا تو دوبارہ توبہ کر کے متقی بن جائیے۔ ارے سمجھ رہے بات؟ یہ اتنا آسان ہے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا گیا اللہ قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی باسعادت ہماری خوش نصیب بچیوں کو اللہ رب العالمین دین کی دعوت اور محنت کے لیے، خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ آج کی مبارک مجلس کے صدقے میں اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو قبول فرمائے، ادارے کو، مدرسہ منیر الہدیٰ کو، یہاں کے معاونین کو، معلمین کو، معلمات کو اللہ دونوں جہان میں اپنے شایع نشان صلہ اور بدلہ عطا فرمائے۔ چھوٹی بڑی ہر ضرورت اللہ اپنے خزانے سے پوری فرمائے۔ واپس سے دیکھنے والوں کو اللہ توفیق دے۔ ہوتا ہے بعض مرتبہ دلوں میں، اللہ کا احسان ہے دین اور دین کی محنت کو امت محبت سے ہی دیکھتی، کوئی غلط فہمی کسی کے دل میں اللہ اسے دور فرمائے اور اس کا بھی اللہ بھلا فرمائے، اسے بھی ہم تو سب کے لیے دعائیں خیر کریں گے۔ کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے، سند دینا ہے، انعام دینا ہے اور نکاح بھی پڑھانا ہے۔